اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا میزبان سید فرحت عباس جعفری پروگرام تاریخ کربلا کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج 6 محرم الحرام 1448 عیسوی ہے۔ گزشتہ جو 5 پروگرام تھے ان میں ہم نے امام حسین علیہ السلام کے قیام کے جو مقاصد تھے ان کے حوالے سے گفتگو فرمائی، اور واقعہ کربلا کے حوالے سے جتنے بھی 5 محرم تک کے جو چیدہ واقعات تھے ان کے حوالے سے اپنے علماء کرام سے استفادہ کیا۔ آج کے اس پروگرام میں میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب علامہ سید اظہر حسین نقوی صاحب قبلہ اور جناب علامہ سید فدا حسین بخاری صاحب قبلہ۔ گزشتہ پروگراموں کی طرح اس پروگرام میں بھی ہم ان سے گفتگو کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے قیام کے مقاصد اور جتنے بھی واقعہ کربلا کے حوالے سے تاریخی واقعات ہیں ان پر گفتگو فرمائیں گے۔ پروگرام کا آغاز ایک منقبت سے، اور آج اس منقبت کا شرف میں خود حاصل کروں گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محرم کے ایام ہیں تو اسی مناسبت سے امام حسین علیہ السلام کو نذرانہ عقیدت پیش کرنا چاہوں گا کہ جہاں میں یوں تو بہت لوگ باصول بنے، جہاں میں یوں تو بہت لوگ باصول بنے، دکھاؤ ایسا کوئی جس کی ماں بطول بنے۔ اور حسین تیرے مدارج کی حد نہیں ملتی، سوار تو ہے سواری تیری رسول بنے، سوار تو ہے سواری تیری رسول بنے۔ ایک منقبت کے چند اشعار۔ حق نبھانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے۔ حق نبھانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے۔ اور جن پہ خالق درود پڑھتا ہے، جن پہ خالق درود پڑھتا ہے، وہ گھرانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے۔ اور جن کی
خاطر یہ کائنات بنی، جن کی خاطر یہ کائنات بنی، وہ تو نانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے۔ اور نار میں جاتے حر کو دی جنت، نار میں جاتے حر کو دی جنت، کیا بچانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے۔ اور جان لے لو کہ دل نہیں دوں گا، جان لے لو کہ دل نہیں دوں گا، دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے۔ اور زندگانی کی ہار کر بازی، زندگانی کی ہار کر بازی، جیت جانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے۔ آخری شعر۔ اور نیزے پر بھی خدا کا پاک کلام، نیزے پر بھی خدا کا پاک کلام، کیا سنانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے۔ صلوات اللہم صلی اللہ علیہ۔ ناظرین، پروگرام کے آغاز میں آج میں جناب مولانا فدا بخاری صاحب قبلہ کی طرف پہلے رجوع کروں گا اور ان سے ملتمس ہوں کہ قبلہ امام حسین علیہ السلام کا جو قیام تھا، اس کے جو مقاصد تھے، آپ پچھلے پروگرام میں بھی بڑے بہترین انداز میں ہمیں مقصد قیام حسین بتا رہے تھے، اس کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں کہ امام کے قیام کے جو مقاصد اور ہدف تھے وہ کیا تھے۔ جی بہت شکریہ، سلامت رہیں آپ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین،
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد، والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. عزیزان اکرامی، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے: تم بہترین امت ہو جسے انسانوں کے لیے لایا گیا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو، اور اللہ پر تمہارا ایمان ہے. تو یہ سبحان اللہ. پاک کی جو امت ہے، اس میں سے جو خیر امت ہے وہ کون لوگ ہیں؟ یہ آل محمد ہیں، پنجتن پاک ہیں، 12 امام ہیں. یہ ہیں بہترین امت رسول پاک کی، کہ جو انسانوں کے لیے لائے گئے ہیں تاکہ وہ انسانوں کو نیکیوں کی طرف بلائیں، برائیوں سے روکیں. تو اس آیا مجیدہ پر عمل کر کے آپ نے، یعنی امام حسین نے، قیامت تک اپنے پیروکاروں کو اس الہی فریضہ کی انجام دہی کی طرف رغبت دلائی ہے. امام حسین علیہ السلام اور آپ کے آبان و انصار کی لازوال قربانی اسلام کی بقا کی ضامن ہے. دور حاضر کا انسانی اجتماعی شعور اس بے مثال قربانی کی افادیت کی پہلے کی نسبت بہتر طور پر ادراک کر رہا ہے. جی. جو انسانیت ترقی و کمال کی طرف بڑھے گی، تو اس ذبح عظیم کی معرفت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اور بقول جوش ملی آبادی: انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. تو امام حسین علیہ السلام کی جو نہضت ہے، تحریک ہے، کربلا کا جو قیام ہے، اس پر بڑے بڑے محققین نے اپنی آراء دی ہیں. تو میں آج چاہتا ہوں کہ شہید مطہری نے جو اس پر تحقیق کی ہے تو اس کو چند منٹوں میں بیان کر دوں. تو فرماتے ہیں کہ جس طرح دوسرے طبی اور اجتماعی حوادث وجود میں آنے کے لیے علت فاعلی اور علت غائی کے محتاج ہیں، اسی طرح قیام امام حسین علیہ السلام بھی اس قانون سے مستثنیٰ نہیں ہے. فرماتے ہیں امام حسین کے قیام کے 3 بنیادی عوامل ہیں. پہلا کیا ہے؟ رد بیعت. دوسرا ہے اہل کوفہ کی دعوت. اور تیسرا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اور ان نکات کی وضاحت کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ محض رد بیعت ایک منفی عمل ہے، یعنی بیعت کا انکار کرنے کے بعد کسی اور رد عمل کا اظہار نہ کرنا ایک منفی موقف ہے. مثال کے طور پر اگر امام علیہ السلام بنی امیہ کی طرف سے یزید کی بیعت کا مطالبے کا نفی میں جواب دے کر خاموش بیٹھ جاتے تو یہ ایک منفی موقف ہوتا. لہٰذا اگر آپ محض بیعت یزید کو مسترد کرنا چاہتے تھے تو یہ عمل انجام دینے کے بعد خاموشی سے کسی طرف نکل جاتے. جیسے کہ بعض لوگوں نے آپ کو مشورہ بھی دیا تھا کہ آپ دور چلے جائیں یا یمن کے پہاڑوں میں چھپ جائیں. اگر امام علیہ السلام سلبی موقع پر اکتفا کرنا چاہتے تو ان لوگوں کا یہ مشورہ صائب تھا، کیونکہ مطالبہ بیعت کو مسترد کر کے آپ نے اپنا یہ مقصد حاصل کر لیا تھا، یعنی یزید کی طرف سے بیعت کا مطالبہ ہے اور امام حسین نے بیعت سے انکار کر دیا اور فرما دیا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ آپ نے اپنا بیانیہ اسٹیٹمنٹ دے دی. اچھا، قیام کے امام حسین کے قیام کا دوسرا عمل جو ہے اس کے مطابق شہید مطہری کہتے ہیں کہ دوسرا عمل کیا ہے؟ اہل کوفہ کی دعوت ہے. کوفہ سے 1-2 آدمیوں نے امام کو خط نہیں لکھا
بلکہ 12,000 سے زیادہ افراد نے امام کو کوفہ آنے کی دعوت دی۔ اہل کوفہ نے اپنے خطوط میں لکھا تھا کہ ہم پوری قوت کے ساتھ آپ کے ساتھ ہیں، وقت آ چکا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ قیام کریں، ہم سب آپ سے تعاون کریں گے اور آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دوسرے لفظوں میں گویا امت یزید کے خلاف قیام کے لیے تیار ہو گئی تھی، ان کو اب بس اپنی رہبری کے لیے ایک قائد و رہبر کی ضرورت تھی، لہٰذا انہوں نے امام کو لکھا کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، آپ تشریف لائیں گے تو ہم زیادہ متحد اور منظم ہو جائیں گے۔ اس دعوت سے امام حسین علیہ السلام پر حجت تمام ہو گئی۔ اب یہ گنجائش نہیں تھی کہ امام یہ فرماتے کہ میرے پاس انصار و اعوان نہیں ہیں۔ اب امام حسین علیہ السلام کے لیے ان کی دعوت کو رد کرنا مشکل تھا۔ اگر رد کرتے ہیں تو آنے والی تاریخ کو امام کیا جواب دیں گے؟ لہٰذا امام نے ان کی دعوت پر لبیک کہا، اور پوچھنے والوں کے جواب میں آپ فرماتے تھے کہ اہل کوفہ نے مجھے دعوت دی ہے اور یہ ان کے خطوط ہیں، تو امام ان کو خطوط دکھاتے تھے۔ شہید مطہری آگے چل کر لکھتے ہیں کہ رد بیعت یعنی امام کا یزید کی بیعت کو مسترد کرنے کا عمل گویا امام کی طرف سے خود اس منصب خلافت کا سزاوار اور حقدار ہونے کا اعلان ہے۔ اس رد بیعت کے بعد اہل کوفہ نے آپ کو کوفہ آنے کی دعوت دی، چنانچہ رد بیعت کا عمل پہلے سے ہے اور اہل کوفہ کی دعوت بعد میں ہے، یعنی امام حسین بیعت کو رد پہلے کر چکے ہیں کہ اس جیسا یزید جیسا ملعون جو مسلمانوں کی حکومت پر خلافت پر برجمان ہو گیا ہے، اس اہل نہیں ہے اور یہ نالائق ہے، اور معاویہ نے اس کو نامزد کر کے یہ ظلم کیا ہے، تو خلاف رد بیعت تو آپ نے پہلے سے کر دیا۔ دوسرا عمل درمیان میں یہ آ گیا کہ کوفہ کے لوگوں نے کہا جی ہم آپ کی سپورٹ کے لیے حاضر ہیں، ہم آپ کی دعوت دے رہے ہیں، آپ آئیں ہمارے امام اور رہبر بنے اور آپ آئیں اور اس حکومت کو جو ہے ختم کریں۔ اس رد بیعت کے بعد اہل کوفہ نے امام کو کوفہ آنے کی دعوت دی، چنانچہ رد بیعت کا عمل پہلے ہے اور اہل کوفہ کی دعوت بعد میں ہے۔ اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اہل کوفہ کی دعوت امام کو حرکت میں لائی، نہ، امام پہلے سے حرکت میں آ گئے ہیں، رد بیعت کر دیا۔ انکار بیعت 27 رجب کو مدینہ میں ہوا اور اہل کوفہ کا پہلا خط 10 رمضان المبارک کو مکہ میں موصول ہوا۔ تو آگے چل کے فرماتے ہیں کہ امام حسین کا تیسرا عامل امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ گویا یہ بیان کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں امام سے رد بیعت کے بعد صادر ہوا، لیکن امام کا قیام کا سب سے بڑا عامل یہی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ لہٰذا یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ چونکہ انہوں نے بیعت طلب کی اس لیے امام نے قیام کیا۔ اگر بنی امیہ آپ سے بیعت طلب نہ بھی کرتے تب بھی امام قیام کرتے، اگر اہل کوفہ امام کو دعوت نہ دیتے تب بھی آپ بنی امیہ کے خلاف امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وجہ سے قیام ضرور کرتے۔ بے شک بے شک۔ امام نے سورہ آل عمران کی 110 آیت پر جو کہ میں نے شروع میں تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس پر آپ نے عمل کیا اور اس پر عمل کر کے آپ نے بتا دیا کہ یزید سے بڑھ کر کوئی منکر نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب ہم کہتے ہیں امام حسین نے اسلام کو بچایا، دین کو بچایا، تو لوگ کہتے ہیں جی نمازیں تو پڑھی جا رہی تھیں، روزے تو رکھے جا رہے تھے، حج تو کیا جا رہا تھا، تو یہ امام حسین نے کس دین کو بچایا؟ ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ دین میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ ہونا چاہیے۔ رسول پاک نے جو 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کو بچایا اور آخری نبی قرار پائے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، تو رسول پاک دین اسلام کو لے کر آئے ہیں اور اس دین اسلام کو بچانے میں امام حسین نے کردار ادا کیا۔ کیونکہ یہ جو حکومت اسلامی ہے اور جو کہ رسول پاک نے قائم کی مدینے میں، اور مولا علی علیہ السلام نے بھی اس حکومت کو قائم رکھا، تو اس کے بعد جب
معاویہ کے ساتھ صلح نامہ ہوا امام حسن کا اور اس پر شرائط پر عمل نہ کیا، تو امام حسین کا یہ فریضہ تھا کہ وقت کے امام تھے اور سب سے بڑا منکر یزید تھا، اور یزید کے خلاف قیام کرنا امام حسین کی فریضہ بھی تھا اور ڈیوٹی بھی تھی، اور آپ نے اس کو بہترین انداز میں نبھایا۔ ماشاء اللہ بالکل قبلہ، امام نے جو اس ظالم اور جابر حکمران کے خلاف قیام کیا، یہ بالکل جس طرح آپ نے کہا کہ وہ امام کو ہی زیب دیتا تھا، اور امام نے بھرپور اسلامی جو نقطہ نظر ہے اس کو اجاگر کرتے ہوئے اور خدا کے دین کی سربلندی کے لیے یزید کے خلاف علم بغاوت سر بلند کیا اور اس کے خلاف قیام کیا۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے مولانا اظہر حسین نقوی صاحب قبلہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ قبلہ، مختلف شخصیات کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی کہ واقعہ کربلا میں مختلف کردار ہیں، مختلف شخصیات ہیں جنہوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ آج جس شخصیت کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ مختصر طور پر گفتگو فرمائیں، وہ ہیں حضرت مسلم بن اوسجہ، مولا کے صحابی ہیں۔ انہوں نے میدان کربلا میں جام شہادت نوش کیا۔ ان کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو تو ان کی شخصیت کے حوالے سے تھوڑا بتائیں۔ جی بہت مہربانی، شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاة، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یقیناً جیسا کہ قبلہ بیان فرما رہے تھے، میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ چند ایسی شخصیات تھیں کہ جن کو تاریخ نے بھی فراموش نہیں کیا۔ جی، اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، تاریخ کربلا کا، تو اس میں ہمیں بہت سارے ایسے نام ملتے ہیں، ایسی شخصیات کا پڑھنا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایمان کے بلند درجے پر وہ لوگ جو ہے قائم تھے۔ یعنی آپ اگر کہیں نا کہ ایمان کے پہاڑ تھے تو یہ جملہ بالکل بجا ہے۔ یعنی ایسی شخصیات تھیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ۔ ان میں سے جناب میثم، آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑی شخصیت تھی۔ جی جی، جناب حبیب ابن مظاہر، جی، بہت بڑی شخصیت تھی۔ جناب مسلم ابن اوسجہ، بہت بڑی شخصیت تھی۔ اکثر جو شخصیات ہیں ان کا تعارف نہیں کروایا جاتا، ان پر گفتگو بہت کم ہوتی ہے، اگر ہو بھی تو بہت کم ہوتی ہے۔ چیدہ بندوں کا جو ہے وہ تعارف کروایا جاتا ہے۔ حالانکہ جب امام حسین علیہ السلام نے یہ قیام کیا ہے تو اس میں یہ لوگ ساتھ نہیں تھے، یہ لوگ مدینہ سے نہیں گئے، بلکہ یہ تو کوفہ میں تھے اور انہیں پہلے خبر بھی نہیں تھی۔ تو لہٰذا جب ان کو خبر ملی، اطلاع ملی کہ امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان تک پہنچ چکے ہیں، یہ کربلا بتایا گیا ہے ایک بہت پرانی تاریخ ہے کہ جس سرزمین پر انبیاء کا ورود ہوا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام جب یہاں آئے ہیں تو امام حسین علیہ السلام نے ایک شخصیت کو خط لکھا جن کا نام حبیب ابن مظاہر ہے۔ اور حبیب ابن مظاہر وہ شخصیت ہیں کہ جن کی طرف جب امام نے خط لکھا
تو بڑے عجیب جملے لکھے، من حسین ابن علی الی رجل فقیہ. آپ فقیہ سمجھتے ہیں کہ فقاہت یعنی درجہ اجتہاد پر تھے حبیب ابن مظاہر، اور ان کے جو ساتھی تھے یقیناً وہ بھی کام نہیں تھے. مولا علی علیہ السلام نے ان شخصیات کی تربیت ایسے کی تھی. تو ان اشخاص میں سے ایک شخصیت ہیں مسلم ابن اوسجا. ان کا بھی میدان کربلا میں بہت بڑا کردار ہے. حبیب ابن مظاہر جو ہے وہ گئے ہیں کوفہ کے بازار میں خضاب خریدنے کے لیے. تو جب حبیب بازار میں کوفہ میں گئے ہیں خضاب خریدا ہے تو دیکھا ہے کہ کیفیت بدلی ہوئی ہے. لوگ جو ہیں اسلحہ تیار کر رہے ہیں، لوگ اسلحہ خرید رہے ہیں. تو حبیب بڑے پریشان ہوئے، متعجب ہوئے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک حبیب کو اس بات کا علم نہیں تھا. تو جب وہاں مسلم ابن اوسجا سے ملاقات ہوئی تو حبیب کہتے ہیں مسلم یہ کیا ماجرا ہے، یہ گھوڑے تیار کیے جا رہے ہیں، اسلحہ تیار کیا جا رہا ہے. تو مسلم ابن اوسجا کو خبر تھی. کہا کہ آپ کو نہیں پتا، یہ تو نواسہ رسول کے قتل کی تیاریاں ہو رہی ہیں، یہ تو امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے لوگ تیار ہو رہے ہیں. کہا اچھا، کہا آپ کو نہیں پتا، وہ تو کربلا کے میدان تک پہنچ چکے ہیں. تو حبیب نے تاریخ یہ لکھتی ہے کہ وہ جو خضاب خریدا تھا وہیں پہ پھینک دیا. کہا کہ اب اس دہڑی کو خون سے خضاب کروں گا. اللہ. اب ایمان کا درجہ دیکھیں، کس ایمان کے درجہ پر یہ لوگ قائم تھے. حبیب کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ہر رات ختم قرآن کرتے تھے. اللہ. اب اس شخصیت کا اندازہ لگا. تو یہ شخصیات پھر پہنچی ہیں کربلا کے میدان میں، پہنچی ہیں اور امام علی مقام کا ساتھ دیا ہے. حالانکہ یہ لوگ امام علی علیہ السلام کے ساتھ بھی جنگوں میں مصروف رہ چکے ہیں. تو جب میدان کربلا سجا ہے نا، جب قتال شروع ہوا ہے تو اس میں پہل جو ہے وہ اصحاب حسین نے کی ہے. جوانان بنی ہاشم تیار تھے اور سب سے پہلے تاریخ بتاتی ہے کہ جناب علی اکبر جو ہے وہ تیار ہوئے ہیں میدان کے لیے. تو اصحاب نے یہ شور مچایا، یبن رسول اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے انہیں میدان میں بھیجا جائے اور یہ شہید ہوں؟ پہلے ہمیں بھیجیے. اب آپ تھوڑا غور کریں کہ کس طرح عشاق کی شہادت تھے. ہاں، جانتے تھے نا، معرفت رکھتے تھے نا کہ حسین ابن علی جو ہے وہ حق پر ہیں، اور جب ہم ان کا ساتھ دیں گے تو اس کے بدلے میں ہمیں تو سیدھی جنت ملے گی. بے شک. اور اس کے مقابلے میں جو لشکر آیا تھا وہ بھی تو کوفہ تھے صاحب. انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ حسین ابن علی ہیں، فرزند زہرا ہیں، فرزند علی ہیں، نواسہ رسول ہیں. انہیں بھی پتا تھا نا، لیکن چونکہ ایمان کے بھی درجے ہیں، معرفت کے بھی درجے ہیں، تو یہ شخصیات جو ہیں سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہم میدان میں جائیں گے. ان شخصیات میں سے مسلم ابن اوسجا بھی ہے. مسلم ابن اوسجا جب گئے ہیں نا میدان میں، بڑی شجاعت کے ساتھ لڑے ہیں. اگرچہ سن ان لوگوں کا کافی تھا، جیسا کہ حبیب کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ 80 سال کے تھے، لیکن جب یہ میدان میں اترتے تھے تو بڑے ہی عجیب انداز میں
قتال کیا ان لوگوں نے. یعنی اتنا قوت ایمان تھی اور اتنا ان کے اندر جذبہ شہادت تھا کہ یوں جھپٹ پڑتے تھے دشمنان اسلام پر. تو مسلم ابن اوس جو ہے وہ جب لڑتے ہوئے گھوڑے سے گرے ہیں نا تو سلام کیا ہے امام حسین علیہ السلام کو. اور امام حسین علیہ السلام جب بھی کوئی صحابی گھوڑے سے اترتا تھا نا لڑتے لڑتے تو بڑی کوشش کرتے تھے کہ جلدی کے ساتھ اس کے لاشا پہ پہنچے. اگر شہید ہو گئے اگر ابھی زندہ ہیں تب بھی امام حسین علیہ السلام بڑی جلدی کے ساتھ. اچھا جس پر جاتے تھے حبیب ساتھ ساتھ ہوتے تھے. حبیب امام حسین علیہ السلام کے بچپن کے ساتھی ہیں. اگر ہم تاریخ کو پڑھیں نا تو حبیب کے واقعات ملتے ہیں کہ یہ چھوٹے تھے کہ جب رسول پاک کی خدمت میں ان کے بابا گئے اور یہ ساتھ تھے. کافی واقعات جو ہیں وہ تو امام حسین علیہ السلام کے بہت ہی چاہنے والے تھے. تو جب امام کربلا کی طرف جاتے تھے میدان کی طرف صحابی کی طرف تو حبیب ساتھ ہوتے تھے. اب جب وہاں پہنچے ہیں نا تو امام نے دیکھا کہ ابھی مسلم ابن اوس زندہ ہیں کچھ رمق باقی ہیں. تو اب ساتھ حبیب تھے. تو حبیب نے کہا کہ اے مسلم اگر مجھے یہ یقین ہوتا کہ میں نے تیرے بعد زندہ رہنا ہے تو میں تجھے ضرور کہتا. مسلم سے کہہ رہے ہیں حبیب اب اندازہ لگائیں تو میں تمہیں ضرور کہتا کہ کوئی وصیت کرنی ہے تو کرو تاکہ میں اس پر عمل کروں گا. لیکن مسلم میں جانتا ہوں کہ میں نے بھی زندہ نہیں رہنا. اللہ اکبر. میں یہ الفاظ نہیں کہہ سکتا آپ کو. اس وقت مسلم ابن اوس نے اشارہ کیا امام حسین علیہ السلام کی طرف کہ حبیب انہیں نہیں چھوڑنا. دیکھیں میدان کربلا میں آخری وقت ہے لیکن ایمان کتنا پختہ ہے, عقیدہ کتنا پختہ ہے, کتنے بلند عقیدہ کے مالک تھے. اشارہ کرتے ہیں حبیب کی طرف کہ حبیب فرزند زہرا کو فرزند زہرا کو نہیں بھولنا. سبحان اللہ اکبر. سبحان. اس کے بعد جو ہے وہ درجہ شہادت پر پہنچ جاتے ہیں. اللہ اکبر. ایسی شخصیات جیسے قبلہ نے کہا کہ اس واقعہ کربلا کی جس شخصیت کو بھی آپ دیکھیں گے وہ صبر و استقامت کا ایک پہاڑ نظر آئے گا. اور اس قدر ان ہستیوں کے خدا پہ یقین اس قدر پختہ تھا کہ اگر آپ ان کے کسی ایک بھی کردار کو لیں تو آپ کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. جناب مسلم بن اوس کے حوالے سے قبلہ نے ذکر فرمایا اور چند جملے حبیب ابن مظاہر کے. تو اسی ضمن میں جناب حبیب کا آپ نے فرمایا کہ وہ مولا کے بچپن کے دوست تھے. تو ایک شاعر نے بڑا خوبصورت شعر اسی ضمن میں کہا ہے کہ بے تکلف جسے مقتل میں بلایا جائے. اللہ اکبر. بے تکلف جسے مقتل میں بلایا جائے دوست ہو تو حبیب ابن مظاہر جیسا. اللہ اکبر. دوست ہو تو حبیب ابن مظاہر جیسا. مولانا فدا حسین بخاری صاحب قبلہ ہم واقعہ کربلا کے جو شخصیات ہیں جو کردار ہیں ان کے حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں. تو محدرات عصمت میں جناب زینب سلام اللہ علیہا کا آپ نے گزشتہ پروگرام میں ذکر فرمایا. تو ان کے ساتھ ساتھ مولا علی کی دو اور بیٹیاں بھی اس مارکہ حق میں شامل تھیں. تو میں چاہوں گا کہ آپ جناب بی بی ام الکلثوم اور جناب ام رباب کی جو ہیں وہ جو یہ جو ہستیاں ہیں جو زوجہ امام حسین تھیں ان کے حوالے سے جناب ام رباب جو ان کی زوجہ تھی اور جناب ام کلثوم جو ان کی بہن تھی ان کے حوالے سے تھوڑی گفتگو فرما. جی بہت شکریہ.
کربلا کی تحریک میں جہاں خانوادہ عصمت و حارت کے افراد نے حصہ لیا، امام حسین علیہ السلام کی بہنوں کا کردار بھی بہت اہم ہے، اس لیے کہ اگر امام حسین علیہ السلام کی بہنیں نہ ہوتی تو امام حسین کا خون چھپ جاتا۔ امام حسین علیہ السلام کے خون کو چھپنے نہیں دیا جناب سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اور ان کی ہمشیرہ حضرت ام کلثوم بنت علی ابن ابی طالب، بے شک بے شک، رقیہ جناب رقیہ علیہ السلام، اور تو حضرت ام رباب جو ہیں وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی زوجہ محترم، زوجہ، ان تینوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تو حضرت ام کلثوم بنت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور یہ بھی میں عرض کروں کہ کربلا میں یہ جو خانوادہ عصمت و طہارت ہے تو یہ سارے حضرت ابو طالب کی اولاد ہے، یعنی حضرت ابو طالب ہی کی اولاد ہے یہ جو کربلا میں جنہوں نے دین اسلام کو بچانے کے لیے قربانی دی ہے۔ بے شک بے شک۔ آپ کا نام زینب صغرا ہے اور آپ کی کنیت ام کلثوم تھی، تو یعنی بڑی بیٹی کا نام بھی زینب ہی ہے، چھوٹی کا بھی نام زینب ہی ہے، تو زینب کا نام ہے باپ کی زینت، تو ان کو زینب کبریٰ کہتے ہیں، ان کو زینب صغرا کہتے ہیں، اور کنیت ہے ام کلثوم۔ سبحان آپ کی ولادت 16 شعبان سن 9 ہجری قمری میں واقع ہوئی۔ آپ کا عقد حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نے اپنے بھتیجے جناب عون بن جعفر طیار سے فرمایا۔ جناب ام کلثوم کے ہاں اولاد نہیں ہوئی، دونوں زوجہ اور شوہر کربلا میں حاضر ہوئے، جہاں دین اسلام کی بقا کے لیے جناب عون نے جام شہادت نوش فرمایا۔ بعد از واقعہ عاشورہ جناب سیدہ ام کلثوم اسیر ہوئی اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی طرح کوفہ اور شام میں آپ نے فصیح و بلیغ خطبے ارشاد فرمائے۔ مدینہ واپسی کے بعد 61 ہجری ہی میں آپ نے دار فانی کو وداع کیا۔ آپ نے اہل کوفہ کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا، اے اہل کوفہ، تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں، تم نے امام حسین علیہ السلام کو میدان جنگ میں تنہا چھوڑ دیا اور ان کو قتل کر دیا، اور اسی بات پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ان کے مال و اسباب کو لوٹا اور ان کے اہل حرم کو اسیر کر لیا اور اذیتیں دی۔ تم تباہ ہو جاؤ، جانتے ہو تم نے کتنا بڑا جرم کیا ہے اور اس کا وبال تمہاری گردنوں پر ہے۔ حضرت بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا اسیری سے رہائی کے بعد مدینہ پہنچنے پر جب ان کی نگاہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر پڑی تو فرمایا، مدینہ جدنا لا تقبلینا فبالحسرات والاحزان جئنا خرجنا من کے بالاحلینا جمعا رجعنا لا رجال ولا بنینا۔ اے ہمارے جد امجد کے مدینہ، تو ہمیں قبول نہ کر اللہ اکبر کہ ہم بڑی حسرت اور حزن لے کر واپس آئے ہیں۔ جب ہم گئے تھے تو ہمارا پورا کنبہ تھا، آباد تھا، مگر جب ہم لوٹے ہیں تو نہ ہمارے مرد ساتھ ہیں اور نہ ہمارے بچے۔ تو یہ بی بی سلام اللہ علیہا کا وہ نوحہ ہے جو آپ نے واپسی پر مدینہ میں ارشاد فرمایا، اور اس کے یہ جملے۔ حضرت رقیہ بنت علی علیہ السلام، آپ حضرت امام علی علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ آپ کی شادی حضرت مسلم ابن عقیل سے ہوئی تھی۔ یہ وہی مسلم ابن عقیل ہیں جو امام حسین کے سفیر ہیں اور کوفہ گئے تھے امام کے سفیر بن کر، اور ان کے ہاتھ پر ہی کوفہ کے لوگوں نے تقریباً 12 سے لے کر 18,000 افراد نے بیعت کی تھی۔ لیکن جب وقت امتحان آیا تو حضرت مسلم ابن عقیل جو ہیں وہ اکیلے رہ گئے، اور جب نماز مغرب پڑھائی انہوں نے مسجد کوفہ میں تو اس وقت 30 افراد تھے، اور جب مسجد کوفہ سے باہر آئے
تو 3 افراد رہ گئے، اور اس کے بعد کوفہ کی گلیوں میں وہ 3 افراد بھی جو تھے وہ بھی ادھر ادھر ہو گئے، اور وہ تنہا تنہا رہ گئے، اور حضرت مسلم ابن عقیل کی واقعات بیان ہوئے ہیں۔ تو آپ کے 2 بیٹے کوفہ میں شہید ہوئے، اور آپ کے شوہر امام حسین کے سفیر تھے جو کوفہ میں شہید ہوئے۔ آپ کی بیٹی عاتقہ کی شہادت کربلا میں ہوئی۔ شام غریباں جب سادات کے خیموں پر حملے ہوئے تو آپ کی بیٹی عاتقہ گھوڑوں کے سموں تلے آ کر شہید ہوئی۔ سیدہ رقیہ نے اسیری کی صحبتیں برداشت کی اور حضرت امام سجاد کے ساتھ مدینہ واپس لوٹی۔ حضرت رباب بنت امرؤ القیس بن عدی الکلبیہ، آپ کا شمار زمانے کی بہترین اور افضل ترین خواتین میں ہوتا ہے۔ آپ کے والد مسیح تھے، عیسائی تھے، جو حضرت عمر کے زمانے میں شام سے مدینہ تشریف لائے اور اسلام قبول کیا۔ اسے قبیلہ قضایہ کا امیر مقرر کیا گیا۔ انہوں نے مدینہ میں حضرت علی علیہ السلام سے ملاقات کی۔ اس وقت امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام بھی حضرت علی کے ہمراہ تھے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا اور کہا کہ میں علی ابن ابی طالب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی اور ان کا داماد ہوں، اور یہ میرے بیٹے ہیں جن کی ماں رسول اکرم کی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اچھا، ہم آپ کے ساتھ رشتہ داری کرنا چاہتے ہیں، یہ مولا نے فرمایا۔ امرؤ القیس نے کہا، یا علی، میری ایک بیٹی ہے جس کا نام ماہیا ہے، اس کا عقد میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری بیٹی ہے جس کا نام سلمہ ہے، اس کی شادی آپ کے بیٹے امام حسن سے کرنا چاہتا ہوں۔ تیسری بیٹی ہے جس کا نام رباب ہے، اس کی شادی میں آپ کے بیٹے امام حسین سے کرنا چاہتا ہوں۔ صاحب کتاب آغانی کہتے ہیں اسی دیر رباب بنت قیس کا نکاح حضرت امام حسین علیہ السلام سے ہو گیا۔ امرؤ القیس عرب کے بزرگ خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کا بھائی زمانہ جاہلیت میں بحرین کا امیر رہ چکا تھا، یہی جو سعودی عرب کے ساتھ بحرین، جہاں ابھی الحمدللہ وہ بحرین ہے تقریباً جو ہے وہ 90% شیعہ ہیں، لیکن افسوس کے وہاں کا جو نظام اور سسٹم ہے وہ ایسا ہے کہ جو کہ ان کو پوری طرح آزاداری کی اجازت دے رہے ہیں۔ تو حضرت رباب امام حسین کے نزدیک بڑی منزلت رکھتی تھیں۔ امام حسین علیہ السلام اپنی اس بیوی سے خاص محبت رکھتے تھے۔ آپ نے ان کے لیے اور اپنی پیاری بیٹی سکینہ، حضرت سکینہ انہی کی بیٹی ہے، اور حضرت علی اصغر بھی انہی سے ہیں۔ تو امام حسین کا وہ مشہور شعر ہے، فرماتے ہیں، لعمرک اننی لاحب دارا تکون بها سکینۃ والرباب احبہما وابذل جل مالی ولیس لعاتب عندی عتاب۔ فرماتے ہیں امام حسین، تیری جان کی قسم، میں اس گھر کو دوست رکھتا ہوں جس گھر میں سکینہ اور رباب ہوں۔ یہ مولا کا کہ مجھے وہ گھر اچھا لگتا ہے جس گھر میں سکینہ اور رباب ہوں۔ تو مولا کی بیٹی سکینہ اور مولا کی اہلیہ رباب، فرماتے ہیں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں اور ان دونوں کے لیے اپنا پورا مال خرچ کر سکتا ہوں، اس میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی حق نہیں۔ یہ مولا کا شعر ہے۔ حضرت رباب کا بیٹا عبداللہ علی اصغر کربلا میں شہید ہوا اور بیٹی سکینہ خود اسیر ہوئیں۔ آپ نے حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد اسیری کی صحبتیں برداشت کی۔ اسیری کے بعد مدینہ، بعض چونکہ کتابوں میں ہے کہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کی شہادت جو ہے وہ زندان ہو گئی۔ تو اسی پر ماشاء اللہ قبلہ کی گفتگو سے جو 2 جملے میں ان کو دہرانا چاہوں گا کہ جب مستورات واپس مدینہ آئیں تو جناب رقیہ یا جناب زینب سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اے نانا کے شہر، ہمیں قبول نہ کر رہا ہے کہ ایسی بے بسی اور ایسی حالت ہو گئی تھی کہ بیوییں اپنے گھروں میں آ تو گئی تھی لیکن ان کے دل اس قدر زخمی تھے
کہ وہ کہہ رہی تھی کہ اے نانا کے شہر ہمیں قبول نہ کر شخصیت کے حوالے سے؟ جی بہت مہربانی، شکریہ۔ جناب قاسم ابن الحسن ابن علی ابن ابی طالب، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ کربلا کے میدان میں اصحاب نے بھی بڑی قربانیاں دی ہیں، لیکن خانوادہ نبوت اور رسالت نے بھی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ تو وہ کہ جو کربلا میں شہید ہوئے، خانوادہ عصمت و طہارت کے جی افراد میں سے ایک ہیں جناب قاسم ابن الحسن۔ تو جناب قاسم کا سن چھوٹا تھا، تاریخ میں کافی جو ہے جناب حسن کے حوالے سے لکھا گیا، 12 یا 13 مورخین یہاں تک کہ لکھتے ہیں کہ 12 یا 13 سال کا سن تھا، اور بعض نے یہ نہیں لکھا بلکہ وہ کہتے تھے کہ حد بلوغ تک نہیں پہنچے تھے۔ تو اس کا مطلب وہی بنتا ہے کہ اسی ایج میں 12-13 سال کا سن تھا۔ تو کربلا کا میدان ہے، خیمہ لگا ہوا ہے، خیمے میں جناب عباس بھی بیٹھے ہیں اور جناب علی اکبر بھی بیٹھے ہیں اور شہزادہ قاسم بھی بیٹھے ہیں۔ اب جناب عباس اور جناب علی اکبر آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ میں نے کہا دیکھو کتنے عشاق شہادت تھے، سبحان اللہ، کتنا دین پختہ تھا، ایمان کی کس منزل پر یہ لوگ تھے۔ تو جناب عباس کہتے ہیں جناب علی اکبر سے کہ بیٹا کل آپ نے پہلے نہیں جانا، سبحان میدان میں پہلے میں جاؤں گا، اس لیے کہ آپ حسین کے نور نظر ہیں۔ اللہ اکبر، آپ جملے دیکھیں کہ آپ حسین کی آنکھوں کا نور ہیں، آپ کے جانے سے میرے مولا کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا۔ اب جب جناب عباس نے یہ جملہ کہا تو جناب علی اکبر کہتے ہیں چچا آپ نے پہلے نہیں جانا، میں جاؤں گا، اس لیے کہ آپ میرے بابا کی کمر کا زور ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ میرے بابا کی کمر کا زور ہیں، جب آپ چلے جائیں گے تو میرے بابا کی کمر کا زور ٹوٹ جائے گا۔ اب جب چچا بھتیجا یہ بات کر رہے ہیں اور جناب قاسم سن رہے ہیں تو کہتے ہیں مجھے اجازت ہے کہ میں بھی کچھ کہوں؟ ہاں بیٹا کہو۔ کہا چچا نہ آپ پہلے جانا کیونکہ آپ مولا کی کمر کا زور ہے، آپ کے جانے سے مولا کی کمر ٹوٹ جائے گی، اور بھائی اکبر مولا کی آنکھوں کا نور ہے، ان کے جانے سے مولا کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا، میں یتیم ہوں نا، میں جاؤں گا، میرے جانے سے نہ کمر ٹوٹے گی نہ آنکھوں کا نور جائے گا۔ تو امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے۔ جب جناب قاسم نے کہا نا کہ چچا مجھے شہادت کی اجازت دیں، اتنا پیار تھا حسین کو جناب قاسم سے، کہا قاسم تو مجھے اکبر سے بھی پیارا ہے۔ اللہ اکبر، اسی لیے دیکھیں کہ مولا نے تاخیر کی ہے اجازت دینے میں۔ جناب قاسم بار بار گئے ہیں چچا کی خدمت میں، لیکن امام حسین علیہ السلام اجازت نہیں دے رہے تھے۔ تو امام نے سوال کر لیا، اب 12 یا 13 سال کا سن ہے، اب سوال کر لیا کیف عندک الموت، بیٹا قاسم تیرے نزدیک موت کیسی ہے؟ اللہ اکبر، فرد شاہ صاحب اتنا عظیم جواب دیا ہے نا قاسم نے، میں نے تاریخ پڑھی ہے، کسی نبی نے یہ جملہ نہیں کہا موت کے بارے میں جو قاسم نے کہا۔ کہا چچا احلی من العسل، یہ تو شہد سے بھی زیادہ میٹھی اللہ ہے، اکبر،
اللہ اکبر. جا رہے ہیں, بار بار جا رہے ہیں, امام اجازت نہیں دے رہے. آخر خیمے میں آتے ہیں تو ماں پوچھتی ہے کہ آپ کیوں نہیں جا رہے, جب سارے شہید ہو رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں جا رہے. ادھر جاتے ہیں تو چچا اجازت نہیں دیتے. جناب قاسم علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ خیمے کے ایک کونے میں بیٹھے واضح راسہ علی رکبتہ, قاسم اپنے سر کو گھٹنوں پہ رکھ کر سوچ رہے تھے. خیمے میں آتا ہوں تو ماں نہیں بیٹھنے دیتی, اور چچا کے پاس جاتا ہوں تو چچا اجازت نہیں دیتے. اس وقت جناب قاسم کو یاد آیا کہ بابا نے ایک تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا بیٹا قاسم جب کسی مصیبت میں ہو نا, کسی مشکل وقت میں ہو تو اسے کھول کر پڑھ لینا. بس اب جناب قاسم نے اس تعویذ کو کھولا. وہ تعویذ کیا تھا کہ بھائی کو بھائی کا خط تھا. امام حسن علیہ السلام نے اپنی زندگی میں یہ خط تحریر کیا تھا, یہ وصیت نامہ تھا حسین علیہ السلام کے لیے. لکھتے ہیں بھیا میری خواہش تھی کہ میں بھی کربلا میں ہوتا اور آپ پر جان نثار کرتا, اللہ اکبر, لیکن میں نہیں ہوں گا نا, تو میرا بیٹا قاسم اسے میدان میں جانے کی اجازت دینا. اب جناب قاسم اتنے خوش ہوئے, جلدی سے اسے لیا اور چچا کی خدمت میں حاضر ہوئے. جب یہ نامہ دیا نا تو حسین نے کہا بیٹا بہت بڑی سفارش لایا ہے, اب میں روک نہیں سکتا. میں نے جو پڑھا, حسین علیہ السلام نے خود زین پر سوار کیا ہے قاسم کو. اللہ اکبر. اور جب قاسم کو زین پر سوار کیا ہے نا, گربان بھی چاک کیا ہے اور امامہ کے بھی 2 حصے کر دیے ہیں, اور ایک حصہ جو ہے وہ چہرے پر. اللہ. اب میں کہا کرتا ہوں کہ وہ پھول جو دھوپ سے مرجھا جائیں انہیں قتل کرنے کی کیا ضرورت تھی. لیکن جب گئے ہیں نا کربلا کے میدان میں, حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں پسرے سعد کی فوج میں تھا, اور میں یہ سارا جو اکثر روایات ملتی ہیں حمید ابن مسلم کے حوالے سے, وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اتنے غضب کے حملے کیے اس یتیم قاسم نے. لشکر ادھر دوڑ جاتا ہے, لشکر ادھر دوڑ جاتا ہے. بعض راوی لکھتے ہیں کہ 40 کو واصل جہنم کیا, بعض کہتے ہیں کہ 70 تک جناب قاسم نے. وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ ایک ملعون کھڑا تھا اشقیاء میں سے, ابن نقلی, کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ میں اسے قتل کروں گا. تو میں نے کہا تجھے شرم نہیں آتی, ایک چھوٹا سا بچہ ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں میں اسے قتل کروں گا. اب وہ کہتا ہے حمید ابن مسلم کہ جب لڑتے ہوئے وہاں سے گزر ہوا ہے نا قاسم کا, تو اس نے حملہ کیا ہے ملعون نے. اب پھر شہزادہ زین پہ سنبھل نہیں سکا. جب زمین پہ آیا ہے نا تو تاریخ والا لکھتا ہے کہ جناب قاسم نے کہا السلام علیکہ یا اماں, چچا میرا سلام ہو. اتنا کہنا تھا. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ اس طرح میں نے حسین کو پہلے نہیں دیکھا کہ اس طرح جھپٹے اتنی جلدی سے آئے. لیکن اب جب قاسم کی طرف پہنچے ہیں نا, اب یہاں پر اختلاف ہے روایات میں. بعض لکھتے ہیں کہ گھوڑے دوڑ چکے تھے امام حسین کے پہنچنے سے پہلے. قطعوہ اربن عربا, یعنی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے. بعض کہتے ہیں کہ نہیں, جب اس نے حملہ کیا ہے تو امام حسین پہنچے ہیں نا قاسم کے لاشے پہ, تو ابھی قاتل وہاں کھڑا تھا, تو حسین نے اس پر حملہ کیا تو اس کا ہاتھ کٹ گیا, تو اس نے چیخنا شروع کیا. تو اب پسر سعد کی فوج کے جو سپاہی تھے انہوں نے گھوڑے دوڑائے تاکہ اسے بچائے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ گھوڑوں کی ٹاپوں میں آ گیا. بہرحال تاریخ کا اختلاف ہے. امام حسین علیہ السلام نے قاسم کو لیا
خیمے میں لائے، وہ خیمہ کہ جہاں پر سارے شہداء کو امام انا للہ و انا علیہ الیہ راجعون الا لعنت پروگرام اللہ کے آخر میں ایک مصائب کے چند ستم کیا لے محمد پہ انتہا نہ ملی، ستم کیا لے محمد پہ انتہا نہ ملی، یزیدیت کو جہاں میں، یزیدیت کو جہاں میں مگر بقا نہ ملی، ستم کیا لے محمد پہ انتہا نہ ملی، اور اٹھا کے لائے ہیں شبیر لاش قاسم کی، اٹھا کے لائے ہیں شبیر لاش قاسم کی، جناب فروا کو سالم، جناب فروا کو سالم کوئی جگہ نہ ملی، ستم کیا لے محمد پہ انتہا نہ ملی۔ اپنے میزبان سید فرحت عباس جعفری اور پروگرام میں شریک علماء کرام کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔